اور ناظرین اب ایک نظر صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ بلوچستان کے وزیر کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی نے کہا ہے کہ پسماندگی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، ترقیاتی اسکیموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ چمن میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عبدالخالق اچکزئی نے کہا کہ ان کا کام صرف اور صرف عوام کی بلا تفریق خدمت کرنا ہے اور اس خدمت کو اقتدار کے آخری روز تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، قتل، چوری کی وارداتیں سر عام تھیں، انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ان تمام جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین بلوچستان کی خبروں کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ میں ہوں مردان سے ایم بشیر عادل اور میں اس وقت سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں جہاں انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں مردان کے علاوہ پشاور، سوابی، نوشہرہ، سوات، بنیر اور دیر سمیت 8 اضلاع کی ٹیمیں شریک ہوئی۔ مردان کی 2 ٹیموں مردان ریڈ اور مردان گرین کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے مخالف ٹیموں کو شکست سے 2-4 کر دیا اور یوں فائنل میں دونوں میزبان ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئیں۔ فائنل میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد سپورٹس کمپلیکس میں موجود تھی۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے ریجنل چیف میر عبداللہ خان اس موقع پر مہمانی خصوصی تھے۔ جب وہ گراؤنڈ پہنچے تو دونوں ٹیموں سے مہمانی خصوصی کا تعارف کرایا گیا۔ کھیل کے مقررہ وقت میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی، جس پر ریفری نے دونوں ٹیموں کو 6 پینلٹی کارنر دیے، جس کے دوران مردان ریڈ نے 0 کے مقابلے میں 1 گول سے اپنے مخالف ٹیم مردان گرین کو شکست سے 2-4 کر دیا۔ مہمانی خصوصی میر عبداللہ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کھیل کی ترویج و ترقی کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کے لیے یہ آؤٹ وہ بھی ہے، ریفریشمنٹ بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم ہر سال منعقد کریں گے مردان کے لوگوں کے لیے، تاکہ یہ لوگوں میں دلچسپی بڑھے اور جوان اس میں حصہ لے، ان کی صحت بھی وہ ٹھیک ٹھاک رہے گی اور اس طرح ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر حضرت نواز نے ٹورنامنٹ کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی یہ سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ایسوسی ایشن کے نائب صدر افتخار قادر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کھیل ایک مثبت قدم ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کے اور دنیا نیوز کے کہ انہوں نے آ کر ہمارے فائنل میں شرکت کی، اور چونکہ ہر ایک گیم جو فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی اور بچوں کی نشو و نما کے لیے ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ایسا میچ ہے جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ہے اور انٹر ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسی اچھے ماحول اور اچھی صحت پیدا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں مردان ریڈ کے کھلاڑیوں ریحان اور کلیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، جبکہ مردان گرین کے فواد اور آصف خان نے بھی شاندار کھیل کھیلا۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر مہمانی خصوصی نے کامیاب ٹیم کے کپتان محمد فیاض کو ٹرافی دی، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کھیل کود جسمانی نشو و نما کے لیے اہم ہوتے ہیں اور اس سے نوجوانوں میں برداشت اور قوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کیمرامین خان باچا کے ساتھ ایم بشیر عادل، دنیا نیوز، مردان۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور یونیورسٹی کیمپس میں، جہاں IBMS ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ اساتذہ نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر شاہ حسین نے بتایا کہ انتظامیہ نے IBMS ٹیچرز کے لیے 50% تنخواہوں میں اضافہ اور 15% میڈیکل الاؤنس کا اعلان کیا تھا، جو کہ ابھی تک نہیں دیا گیا اور نہ ہی کاغذی کارروائی شروع کی گئی ہے، جس پر ٹیچرز نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ مظاہرے کے دوران اساتذہ کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے وہ کلاسوں کا بھی مکمل بائیکاٹ رکھیں گے اور انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں گے۔ تاہم ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی۔ ٹیچرز کی احتجاجی تحریک کے باعث طلبہ و طالبات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ IBMS ٹیچرز ایسوسی ایشن نے حکومت اور انتظامیہ سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات کو جلد از جلد منظور کیا جائے، بعد ازاں وہ کلاسوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ کیمرامین کاشان ارشد کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبریں۔
عوام اور شہریوں کو انصاف فراہم کرنے والی ٹانک سیشن کورٹ میں سہولیات کے فقدان کے باعث وکلاء اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹانک سیشن کورٹ میں بار روم کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کے صدر عبدالرحمان ایڈوکیٹ اور نائب صدر یوسف برکی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تاحال ٹانک سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس سے محروم ہے۔ ٹانک سیشن کورٹ میں ججوں کی رہائش کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچہری کے احاطے میں ججوں کی رہائش کے لیے کوئی کوارٹر تعمیر نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیشن کورٹ میں لائبریری کا وجود تک نہیں اور نہ ہی وکلاء کے لیے ریسٹ ہاؤس موجود ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح سوات اور ضلع شانگلہ میں ڈینگی کے 5 مشتبہ مریضوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈینگی کے مرض سے متاثرہ 5 مریضوں میں سے 2 کا تعلق سوات اور 3 کا تعلق ضلع شانگلہ سے ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ابتدائی انویسٹیگیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں ڈینگی کی تمام علامات پائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے خون کے نمونے ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد بھجوائے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے اس کی رپورٹ آئے گی تو اس کی تصدیق کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 1 مہینہ پہلے ڈینگی مرض سے 3 متاثرہ افراد کو سید الشریف ٹیچنگ اسپتال لائے گئے تھے اور محکمہ صحت نے ان میں ڈینگی مرض کی تصدیق بھی کر لی تھی اور ان کو علاج کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد فارغ کر کے گھر بھجوا دیا تھا۔ کوہاٹ میں تحریک تحفظ حقوق کوہاٹ تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تقریب میں 3 سابق گورنرز اور سیکرٹری داخلہ سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ سابق ضلع ناظم ملک اسد خان نے کوہاٹ کے سرکاری اداروں سے کرپشن کے خاتمے اور لوگوں کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے گزشتہ 3 ماہ سے غیر سیاسی تنظیم کے لیے کوششیں جاری رکھی تھی۔ کینٹ گیریجنگ کلب میں اس سلسلے میں ایک اہم جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق گورنر خیبر پختونخوا سید افتخار حسین شاہ، سابق گورنر محمد عارف بنگش، سابق گورنر بلوچستان کے آفریدی، سابق سیکرٹری داخلہ سید کمال شاہ، سابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ریاض نور، جاوید ابراہیم پراچا سمیت کوہاٹ کے عمائدین نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق گورنر سید افتخار حسین شاہ اور دیگر مقررین نے کہا کہ تحریک کا مقصد عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی، کرپشن کا خاتمہ اور تمام سیاسی اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کوہاٹ کو امن، اتحاد اور اتفاق کا گہوارہ بنانا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں کردار ادا کیا جا سکے۔ سید افتخار حسین نے کہا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے تعلیم اولین شرط ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری نوجوان نسل ترجیحی بنیادوں پر علم کے حصول کو اپنا شعار بنائے۔ اس موقع پر تنظیم کے روح رواں ملک اسد نے تنظیم کا منشور اور آئندہ کے لاہ عمل پر روشنی ڈالی۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ سرائے مغل و گرد و نواح کے سینکڑوں دیہاتوں کو پھول نگر اور دوسرے شہروں سے ملانے والا بی ایس لنک نہر کا پل انتہائی خستہ حالت میں ہونے کی وجہ سے روزانہ گزرنے والے ہزاروں افراد کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ پل کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ مذکورہ پل راجبہ نیاز بیگ نہر کا پانی گزارنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر زندگی کی آخری سانسیں گننے والے مذکورہ پل کی زبردستی ٹریفک پل بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ پل اس قدر خستہ حالت میں ہے کہ اگر اسے فوری از سر نو تعمیر نہ کیا گیا تو بہت بڑے جانی ضیاع کا پیش خیم ہو سکتا ہے۔ مقامی و سماجی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے اعلیٰ حکام سے مذکورہ پل کی فوری از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عبدالحفیظ عاصم کے ساتھ میں ہوں ملک عبدالرزاق، دنیا نیوز پھول نگر۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ کھولا لینے کی رنجش پر سابق شوہر نے 7 سالہ سوتیلی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ پولیس مغویہ کو بازیاب کرانے اور ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔